ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں آپ کا میزبان زین ملک. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم امیگریشن اور ہیومن رائٹس لا کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کو ان رولز اور پالیسیز کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح آپ کی زندگی سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. ناظرین، آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے کیس کے بارے میں یا اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کے کیس کے بارے میں، تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. میں آپ کی ٹیلی فون کالز شو پہ لائیو لوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد کر سکوں. ناظرین، یہاں میں آپ کو یہ بات یاد دلاتا چلوں کہ اس پروگرام کا مقصد آپ کو کمپریہنسو لیگل ایڈوائس دینا نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اس شو پہ ہمارے پاس وقت اور انفارمیشن بہت کم ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ کو اپنے کیس کے بارے میں ڈیٹیلڈ لیگل ایڈوائس چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کسی سلسٹر کے پاس جانا پڑے گا جو آپ کی پوری بات سن کے آپ کے سارے سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے آپ کو کنکلوسیو اور کانفیڈینشیل لیگل ایڈوائس دے گا. ناظرین، اب وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں پہلے کالر کون ہے. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. جی گڈ آفٹرنون. السلام علیکم زین ملک صاحب. میں فیض لندن سے بات کر رہا ہوں. مجھے کوشچن اپنی وائف کے بارے میں پوچھنا ہے. میری ریسنٹلی انڈیفینٹ لیو اپروو ہوئی آن دا بیسس آف لانگ ریزیڈینس. اس سے پہلے میں ٹیئر 1 پہ تھا اور میری وائف میرے ساتھ تھی اس پہ. ان کو 3 سال مکمل ہوئے ایز اے ٹیئر 1 ڈیپینڈنٹ. اب ان کے لیے مجھے انڈیفینٹ اپلائی کرنا ہے. اس کے سلسلے میں آپ سے ایڈوائس چاہیے تھی کہ وہ کیا پروسیس ہے, کس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت آپ کی وائف کو انڈیفینٹ مل سکتا ہے کیونکہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کو یہاں لانگ ریزیڈنس کی بیس پہ 10 سال کی بیس پہ یہاں انڈیفینٹ ملا ہے. آپ تو انڈیفینٹ کے لیے انٹائٹل تھے چونکہ آپ یہاں 10 سال سے رہ رہے تھے, لیکن آپ کی وائف کو انڈیفینٹ نہیں مل سکتا چونکہ ابھی وہ یہاں صرف 3 سال سے رہ رہی ہیں. تو آپ کی جو وائف ہیں وہ نارمل وے میں اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کریں گی. ان کو انیشلی اسپاؤس ویزا ملے گا 2.5 سال کا, وہ پھر ایکسٹینڈ ہوگا 2.5 سال کے لیے اور 5 سال کے بعد وہ انٹائٹل ہوں گی کہ وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکیں. تو اس وقت ایسا کوئی روٹ ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے کہ انہیں ڈائریکٹلی انڈیفینٹ مل سکے. تو وہ اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کریں اور اس روٹ سے وہ انڈیفینٹ لینے کی روٹین میں وہ کوشش کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سب میرا کیس لگے سی کے اندر تھا. مجھے 13 سال ہو گیا, 4 سال سے پینڈنگ میں تھا کیس. تو ہم نے نوٹس بھیجا تو انہوں نے بولا تھا کہ ہم 6 ماہ میں کر دیں گے. تو 6 ماہ بھی پورے ہو گئے. پھر بعد میں 48 دن کا نوٹس دیا تو انہوں نے بولا کہ ہم 2 ماہ کے اندر کر دیں گے. تو 2 ماہ بھی پورے ہو گئے. تو ابھی انہوں نے ہیومن رائٹس پہ مجھے 2.5 سال کا ویزا دیا ہے. تو کیا اس کو لیگیسی کے لیے اپنا چیلنج کر سکتے ہیں اس کو کورٹ میں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں, ان پرنسپل آپ بالکل اس ڈیسیژن کو چیلنج کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوم آفس کو آپ کو انڈیفینٹ دینا چاہیے تھا اور انہوں نے جو 2.5 سال کا آپ کو ویزا دیا یہ غلط دیا, تو آپ اس ڈیسیژن کو ان کے انڈیفینٹ نہ ہوم آفس کے انڈیفینٹ نہ دینے کو آپ بالکل ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں اور ہائی کورٹ سے آپ ایک آرڈر لینے کی کوشش کر سکتے ہیں جو کمپیل کرے گا ہوم آفس کو کہ وہ آپ کو انڈیفینٹ دیں. لیکن وہ جو جوڈیشل ویو آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے, جو چیلنج آپ کریں گے اس کے میرٹس کیا ہوں گے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سرکمسٹانسز کیسے ہیں, آپ آئے کب تھے یو کے میں, آپ نے پہلی بار کب اپلائی کیا تھا, ہوم آفس نے ایکنالج کب کی تھی آپ کی اپلیکیشن, اور یہ ڈیلے اتنا ہوم آفس نے کیوں کیا آپ کا میٹر پہ کوئی ڈیسیژن کرتے ہوئے. تو اگر آپ کسی سلسٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کے کیس کے میرٹس کے بارے میں یعنی یہ بتا دے گا کہ اگر آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو کتنے چانسز ہیں سکسیزفل ہونے کے, اور اس کے پروسیجر کے بارے میں بھی آپ کو ایڈوائز کر دے گا, اس پہ کاسٹ کتنی آئے گی اس کے بارے میں بھی ایڈوائز کر دے گا. لیکن ان پرنسپل آپ بالکل اس ڈیسیژن کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. عادل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی عادل بھائی, میرا ایک دوست ہے میرے ساتھ بیٹھا ہے. وہ خود برٹش ہے, بچے بھی برٹش ہے. اس کی وائف کو 2.5 ایئر کا ویزا ملا ہے جو لیو ٹو ریمائننگ FLRO پہ. تو اصل پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں کیونکہ اس کی وائف جو ہے نا وہ مینٹل ہیلتھ کی پرابلم ہے اور ان کو صاف صاف لکھا ہے کہ نو پبلک فنڈ. تو آیا اس کا کوئی سلوشن ہے تاکہ ان کو ہم لکھ لیں وکیل کے ذریعے تاکہ ان کو پبلک فنڈ ایشو کر دے؟ اور نمبر 2, یہ اس کا ہسبینڈ برٹش ہے تو اس کی شادی اس کے ساتھ ویزے سے پہلے ہوئی تھی. تو وہ ٹین ایور اس 10 سال میں حساب ہوگا یا نہیں؟ پلیز اس سوال کا دونوں کا آرام سے آپ مجھے جواب دے دیں کیونکہ یہ بہت زیادہ پریشان ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے
اگر کسی کو لیو ملتی ہے جس پہ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ پبلک فنڈز نہیں لے سکتے تو آپ کسی بھی صورت میں پبلک فنڈز نہیں لے سکتے. آپ اگر اپلائی کرتے ہیں ہوم آفس میں کہ یہ آپ کی کنڈیشن ریلیکس کی جائے, اس کنڈیشن کے بغیر آپ کو اسٹے دیا جائے, تو یہ ہوم آفس والے نہیں کریں گے. رولز میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کو لمیٹڈ لیو ملتی ہے, اسپاؤس ویزا ملتا ہے, تو وہ اس ویزے پہ پبلک فنڈ ایکسیس نہیں کر سکتے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے, تو اگر کوئی 10 سال کی بیس پہ اپلائی کرتا ہے, لانگ ریزیڈنس کی بیس پہ اپلائی کرتا ہے, تو بیچ میں اگر اسے اسپاؤس ویزا ملتا ہے تو وہ بالکل 10 سال کے جو کنٹینیوس ریزیڈنس ہے اس میں کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ سوالوں کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ہوم آفس میں کیس اپلائی کیا تھا, جو کہ ہوم آفس میرا ڈیسیژن نہیں کرا تھا, تو پھر میں ہائی کورٹ میں جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کیا تھا. تو وہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈیٹ آف سیل جو ہے آپ کیس واپس کر لیں, ڈیٹ آف جو سیل ہوگا کورٹ جو کرے گا. شو میں ہوں آپ کا میزبان زین ملک. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم امیگریشن اور ہیومن رائٹس لا کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کو ان رولز اور پالیسیز کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح آپ کی زندگی سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. ناظرین اگر آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں, مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کے کیس کے بارے میں, تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. میں آپ کی ٹیلی فون کالز شو پہ لائیو لوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد کر سکوں. میں آپ کو یہ بات یاد دلاتا چلوں کہ اس پروگرام کا مقصد ناظرین آپ کو کمپریہنسو لیگل ایڈوائس دینا نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ ناظرین یہ ہے کہ ہمارے پاس اس شو پہ انفارمیشن اور وقت بہت کم ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ کو اپنے کیس کے بارے میں ڈیٹیلڈ لیگل ایڈوائس چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کسی سلسٹر کے پاس جانا پڑے گا جو آپ کی پوری بات سن کے آپ کے سارے سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے آپ کو کانفیڈینشیل اور کمپریہنسو لیگل ایڈوائس دے گا. ناظرین وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں پہلے کالر کون ہے. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہیلو جی میں اس ملک کے اندر 10 سال ہو گیا. ہیلو میں سن رہا ہوں آپ کی بات, کہیے. ہیلو میں 10 سال ہو گیا. میں بچوں کے بیچ کے اوپر سالہ ڈالا تھا, تو انہوں نے پہلی بار بھی دوسری بار بھی ریفیوز کر کے بھیج دیا ہے ابھی لاسٹ منتھ میں. ٹھیک ہے. میرے بچے یہاں پہ ایک 10 سال کا ہو گیا ہے, ایک ہے 9.5 سال کا. ٹھیک ہے. تو ابھی کیا کر سکتے ہیں. ان کو میں نے 3 دن کا ٹائم دیا تھا مگر انہوں نے کوئی ابھی تک جواب نہیں دیا. اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں ابھی رجوع کر رہا ہے میرا سالیسیٹر. آپ یہ بتائیں آپ نے اپلیکیشن کب کی تھی اپنی؟ میں نے ابھی 5 سے 1 سال پہلے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کی 1 مہینہ پہلے اپلیکیشن ریفیوز ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس اپیل کا رائٹ نہیں ہے. آپ اس ڈیسیژن کو جو ہوم آفس کا ڈیسیژن ہے اس کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں, جوڈیشل ریویو کے لیے جا سکتے ہیں. ہوم آفس پہ یہ obligation ہے کہ کوئی بھی ایسا ڈیسیژن کرتے وقت جس سے بچوں پہ کوئی افیکٹ ہو, وہ بچوں کے بیسٹ انٹرسٹ کو پرائمری کنسیڈریشن دیں. تو اگر ہوم آفس نے آپ کے کیس میں ایسا نہیں کیا تو پھر آرگیبلی ہوم آفس کا جو ڈیسیژن ہے وہ ان لافل ہے. اسی طرح اگر جو ہوم آفس کے اب جو نئے رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال تک کنٹینیوسلی یو کے میں رہتا ہے اور یہ ریزنیبل نہیں ہے اس بچے سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ یہ ملک چھوڑ کے اپنے پیرنٹس کے ملک واپس چلا جائے, تو ہوم آفس کی پالیسی یہ ہے, رولز یہ ہیں کہ ایسے بچے کو, ایسی فیملیز کو وہ یہاں 7 سال کی بیسس پہ یہاں اسٹے دے دیتے ہیں. اب اگر ہوم آفس نے اس رول کو کنسیڈر نہیں کیا یا پراپرلی کنسیڈر نہیں کیا تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. آپ کا سلسٹر آپ کے کیس سے ڈیل کر رہا ہے اور اگر اب وہ ہائی کورٹ میں آپ کا کیس لے کے جاتا ہے تو شاید یہ آپ کے لیے بہتر وے فارورڈ ہو. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والوں کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میرا جنرل 2 کوشچن ہے. جی پوچھیے. ایک آدمی لیگل اس کنٹری میں رہ رہا ہے اور انڈیپینڈنس کے لیے اپلائی کر رہا ہے اور وہاں سے وہ ریفیوز ہو جاتے ہیں اور اپیل کا رائٹ ملتا ہے اور اپیل میں جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اس درمیان اس کے 10 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں لیگلی ڈیورنگ دا اپیل, تو وہ اس کو جو 10 سال کمپلیٹ ہوں گے وہ لیگل گنائیں گے اور اس کو اپیل میں اس کو 10 سال کے بیس پہ انڈیفینڈنٹ مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے سر کہ ریفیوز ہونے کے بعد اور اپیل میں جانے تک کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنا ویزا ختم ہونے سے پہلے ہوم آفس میں اپلائی کرتے ہیں
اپلیکیشن کرتے ہیں ہوم آفس میں اور آپ کا ویزا ختم ہو جاتا ہے، جب وہ اپلیکیشن آپ کی پینڈنگ ہوتی ہے تو آپ کا جو ویزا ہے وہ آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے جب تک کہ اس اپلیکیشن پہ کوئی ڈیسیجن نہیں آتا، اور اگر کوئی نیگیٹو ڈیسیجن آتا ہے اور آپ اپیل کرتے ہیں تو جب تک آپ کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر آپ اب ان ٹائم اپلیکیشن اپنا ویزا ختم ہونے سے پہلے اپلیکیشن ہوم آفس میں کرتے ہیں تو جب تک اپیل پروسیس چلتا رہتا ہے تب تک آپ کا جو لیو ہے، جو ویزا ہے، وہ آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ رہتا ہے اور وہ ان لا وہ ایکسپائر نہیں ہوتا. اب اگر آپ 10 سال پورے کرتے ہیں جب کوئی اپیل آپ کی پینڈنگ ہوتی ہے ہوم آفس میں، تو قانون اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ بات آپ ٹرائیبیونل کو بتائیں. ٹرائیبیونل سے آپ یہ کہیں کہ آپ نے اپلیکیشن کس بیس پہ، کسی اور بیس پہ یا کی تھی، وہ اپلیکیشن آپ کی سکسیزفل نہیں ہوئی اور اب آپ کے یہاں 10 سال پورے ہو چکے ہیں، اس لیے ٹرائیبیونل آپ کی اپیل 10 سال کی بیسس پہ الاؤ کرے. تو ٹرائیبیونل پہ یہ ابلیگیشن ہے کہ وہ پرائمری ڈیسیجن میکر بن کے اگر آپ رولز کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں، لانگ ریزیڈنس رول کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو وہ 10 سال کی بیس پہ آپ کی اپیل الاؤ کرے. اور جو اپیل پینڈنگ رہنے کے دوران جو آپ کا ریزیڈنس ہے وہ آپ کا لافل ریزیڈنس کاؤنٹ ہوگا. تو ایک میں اور بھی بات آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص کسی کی اپیل پینڈنگ ہے اور اس کی جو لیو آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ رہتی ہے تو وہ نئی اپلیکیشن ہوم آفس میں نہیں کر سکتا. تو اس لیے نئی اپلیکیشن انڈیفینٹ کی کرنا 10 سال کی بیس پہ ورکیبل آپشن نہیں ہوتا، یہ پاسبل نہیں ہوتا. اسی لیے اس کو بیلنس اس طرح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی نئی چیز آتی ہے یا 10 سال جیسے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو یہ بات آپ ٹرائیبیونل میں کر سکتے ہیں، اپیل میں کر سکتے ہیں اور ٹرائیبیونل پھر آپ کی اپیل الاؤ کرے گا اگر آپ جو 10 سال کا رول ہے اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں. تو آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہلو السلام علیکم زین بھائی. وعلیکم السلام، جی فرمائیے. اچھا زین بھائی، آپ سے یہ کوشچن کرنا تھا، یہ 1 نومبر کو نیکسٹ ویک فرائیڈے کو یہ جو یعنی کہ جوڈیشل ریویو ہے وہ اپر ٹریبونل میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو آپ سے یہ مجھے جاننا تھا کہ یہ جو جوڈیشل ریویو میں جتنے بھی کیس پینڈنگ ہیں یا ہائی کورٹ میں جتنے کیس یعنی کہ پینڈنگ ہیں وہ بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے یا وہ نہیں ہوں گے. اور نمبر 2 یہ جاننا تھا کہ جیسے ابھی 3 منتھ کا ٹائم ہے، ریفیوزل کے بعد 3 منتھ کا ٹائم ہے اور ہم یعنی کہ جوڈیشل ریویو میں جا سکتے ہیں، تو یہ بھی یعنی کہ پرپوزل تھا کہ اس کو 1.5 منتھ یعنی کہ 30 ورکنگ ڈیز کے اندر یعنی کہ ان کا پرپوزل تھا. جب وہ اپر ٹریبونل میں ٹرانسفر ہو جائے گا تو وہ 30 ورکنگ ڈیز ہو جائے گا یا اسٹل یعنی کہ 3 منتھ رہے گا؟ تو یہ آپ سے پوچھنا. شکریہ. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. دیکھیں بالکل جو جوڈیشل ریویوز ہیں وہ ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں اپر ٹریبونل میں. کچھ عرصہ پہلے جو لمیٹڈ جو کلاس کے جوڈیشل ریویوز تھے وہ اپر ٹریبونل میں ٹرانسفر ہوئے تھے. جیسے جو اسائلم کے کیسز ہوتے ہیں، فریش کلیم کیسز ہوتے ہیں، وہ آلریڈی جو جوڈیشل ریویو ہیں اس وقت اپر ٹریبونل جوڈیشل ریویو کیسز میں وہ اپر ٹریبونل سن رہا ہے. لیکن اب ہر وہ جوڈیشل ریویو جس کا کوئی امیگریشن سے تعلق ہوگا وہ اپر ٹریبونل میں چلا جائے گا. اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، جیسے اگر آپ کسی رول کی لیگلٹی کو چیلنج کر رہے ہیں یا ڈیکلریشن کوئی سیک کر رہے ہیں انکمپیٹیبلٹی کی، تو پھر ان سرکمسٹانسز میں آپ کا کیس ہائی کورٹ ہی سنے گا، آپ کا کیس اپر ٹریبونل میں نہیں جائے گا. اور جو کیس آلریڈی ایشو ہو چکے ہیں ہائی کورٹ میں اور جن کی ابھی کو ہیئرنگ ڈیٹس آنے والی ہے، یہ بھی ایسا میکینزم رکھا گیا ہے کہ وہ جو ہیئرنگز ہوں گی وہ ہائی کورٹ کے بجائے وہ اپر ٹریبونل میں ہوں گی. لیکن اگر کسی کی آلریڈی کوئی کیس ہیئرنگ آ چکی ہے ہائی کورٹ میں تو اس کی تو روٹین میں ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی، لیکن جن کی ہیئرنگ ابھی تک نہیں آئی تو ان کی ہیئرنگ جو ہوگی وہ اپر ٹریبونل میں ہوگی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، جی فرمائیے. سر ایکچولی مجھے بات یہ نہیں کرنی تھی کہ میں سنگل موم ہوں اور انکم سپورٹ کے اوپر میں ہوں، تو مجھے اپنی سسٹر کو اسپانسر کرنا ہے. تو سنا ہے کہ کچھ ایکسٹرا جو منی ہے یعنی اسٹیٹمنٹ کے علاوہ وہ وہاں پہ سبمٹ کرانی پڑتی ہے 3,000 یا 2,000. ٹھیک ہے، اور آپ وزٹ پہ اپنی سسٹر کو بلانا چاہتی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کی سیونگز ہیں کوئی آپ کے پاس سیونگز؟ جی نہیں، میرے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے، لیکن صرف میں اکوموڈیشن میں شو کر سکتی ہوں. 2 بیڈروم فلیٹ ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ انکم سپورٹ پہ ہیں اور آپ کے پاس کوئی سیونگز نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی سسٹر کو اسپانسر نہیں کر سکتی. جو اسپانسر کا کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی ایسا ہے کہ جو یو کے کا اسپانسر ہے وہ ایک ڈیکلریشن دیتا ہے، انڈرٹیکنگ دیتا ہے کہ جب کوئی شخص یو کے میں آئے گا تو وہ رسپانسبل ہوگا کہ وہ اس کو اور اس کے ڈپینڈنٹس کو یو کے میں پبلک فنڈز دیے بغیر ایڈیکویٹلی مینٹین اور اکاموڈیٹ کرے گا.
اب اگر آپ خود کام بھی نہیں کر رہی، پبلک فنڈز لے رہی ہیں اور سیونگز بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ ایسی انڈرٹیکنگ دے نہیں سکتی، چونکہ آپ کسی بھی طرح اپنے سسٹر کو مینٹین نہیں کر سکیں گی. لیکن آپ یہ ضرور کر سکتی ہیں کہ جب آپ کی سسٹر آئیں گی تو وہ آپ انہیں اکاموڈیٹ کریں گی، وہ آپ کے ساتھ رہیں گی. لیکن آپ کی سسٹر کو تب بھی ویزا ملے گا جب وہ یہ شو کریں گی کہ ان کے پاس اتنے مینز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے ڈیپینڈنٹس کو پبلک فنڈز لیے بغیر یو کے میں ایڈیکویٹلی مینٹین اور اکاموڈیٹ کر سکتی ہیں. تو اگر آپ کی سسٹر کے پاس سیونگز ہیں اور پھر وہ اپلیکیشن کرتی ہیں تو پھر ان کی اپلیکیشن سکسیزفل ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اگر آپ کی سسٹر کے پاس بھی کوئی سیونگز نہیں ہیں، کوئی ان کے جو فائنینشیل سرکمسٹانسز ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہیں، تو پھر شاید ان کے لیے ویزا ملنا تھوڑا مشکل ہو. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والوں کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. جی فرمائیے. السلام علیکم زین ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا. مجھے کویسچن کرنا تھا کہ ٹیئر 1 بیس پہ مجھے اور میری فیملی کو جو ہے نا وہ ILR ملا ہے. مجھے 5 سال ہو گئے، میں مین اپلیکنٹ تھا، جبکہ میری فیملی کو بھی جوائن کیے ہوئے 3 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے میرا کویسچن میرے کڈس کے بارے میں ہے. وہ ان کی پیدائش جو ہے وہ پاکستان کی ہے اور وہ ایج جو ہے 7 ایئر ہے اور 5 ایئر ہے. تو کیا ان کی ارلیسٹ رجسٹریشن میں کب اپلائی کر سکتا ہوں؟ یہ کویسچن تھا میرا بچوں کے لیے کہ ان کی رجسٹریشن میں کب اپلائی کر سکتا ہوں ارلیسٹ. ٹھیک ہے. دیکھیں، اگر آپ کے بچے پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور انڈیفینٹ ملنے سے پہلے پاکستان میں پیدا ہوئے تھے تو پھر ان کو آپ کے ساتھ ہی جب وہ یہاں جو ریزیڈنس کا کرائٹیریا ہے وہ پورا کریں گے تبھی وہ نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کر سکیں گے. اس سے پہلے وہ نیچرلائزیشن کے لیے اگر اپلائی کرتے ہیں، رجسٹریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ ان کی اپلیکیشن کے سکسیزفل ہونے کے چانسز کافی کم ہوں گے. قانون اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بچہ UK میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے پیدا ہوتے وقت اس کے پیرنٹس کے پاس سیٹل سٹیٹس تھا یا اس کے پیدا ہونے کے بعد پیرنٹس کے بعد سیٹل سٹیٹس آتا ہے، تو ایسا جو چائلڈ ہے وہ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، فورن برٹش سٹیزن بن سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بچہ UK سے باہر پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ جو پروویژن ہے یہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والا کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا 2 کویشچن ہے جی. ایک میرا فرینڈ ہے نا، اس کے 2 بچے ہیں نا، ایک لڑکا ایک لڑکی ہے نا. تو اس نے سلم کیا 2011 میں. ٹھیک ہے. تو اس کو ابھی گھر مر دیے نا، کمرہ مطلب روم دیے، مطلب 3 بیڈ روم گھر دیے، وہ سب کچھ اکاموڈیشن اس کو دیے نا. تو وہ ہائی کورٹ سے ریفیوز ہوا، اس کا اپیل سارے ریفیوز ہوئے، تو اس کو ابھی ویکلی سین پہ لگا دیے. پہلا اس کا 2 مہینے کے بعد سین تھا نا، ابھی اس کو ویکلی جاتے ہیں سین کے لیے، ڈائلس کوڈ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو ابھی اس نے فلیش کلیم کر لیے، تو اس کا فلیش کلیم کا بھی تقریباً 2 مہینے ہوا. تو ابھی وہ سوچ رہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اگر یہ ریفیوز ہوا تو میں کیا کروں گا اس کے بعد. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر جو فریش کلیم اپلیکیشن ہے وہ ہوم آفس والے ریفیوز کرتے ہیں تو اس ریفیوزل کے اگینسٹ اپیل کا رائٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس ریفیوزل کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. جوڈیشل ریویو کے ذریعے ایسے ریفیوزل کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو ابھی چونکہ فریش کلیم کر رکھا ہے آپ کے فرینڈ نے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ پیشنٹلی ویٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا ڈیسیژن آتا ہے. اگر کوئی نیگیٹو ڈیسیژن آتا ہے تو جیسا میں نے کہا وہ اس ڈیسیژن کو کسی کورٹ میں چیلنج کر سکیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو کچھ اور کالز دیں گے. ویلکم بیک ناظرین. وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو. ہیلو. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی زین صاحب، میں نے ایک آپ سے کویشچن پوچھنا ہے. میرا نام علی عباس ہے. میں نے لاسٹ ویک جو ہے وہ برٹش نیشنلٹی کے لیے کیس سبمٹ کیا ہے، لیکن مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی کہ میں نے ریفرنس 2 ہوتے ہیں وہ دونوں جو ہے آرڈنری کیے ہیں، پروفیشنل کوئی نہیں کیا. تو اس مسٹیک کا کیا ہو سکتا ہے، یہ ذرا مجھے بتا دیجیے. ٹھیک ہے. دیکھیں بالکل ایک جو ریفری ہے وہ لازمی ہے کہ وہ پروفیشنل ہو. آپ کو یہ چاہیے کہ وہ فوراً آپ جو فارم ہے نیچرلائزیشن کا، اس میں جو ریفریز کا سیکشن ہے وہ فوراً کسی پروفیشنل ریفری سے فل کروائیں اور پھر وہ آپ ہوم آفس کو فوراً بھیج دیں اور ایکسپلین کریں گے جو پہلے آپ نے اپلیکیشن کی تھی اس سے بائی مسٹیک یا جیسے بھی آپ نے ہوا آپ پروفیشنل ریفرنس نہیں لے سکے اور پھر آپ
ایکسپلین کریں کہ اب آپ نے پروفیشنل ریفری آپ کے پاس اویلیبل ہے جس نے جو ریفرنس کا فارم ہے وہ سائن کر دیا ہے, اور پھر دیکھیں گے ہومس والے کیا ڈیسیژن کرتے ہیں آپ کے کیس پہ. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. گڈ آفٹرنون سر. جی فرمائیے. یس سر, میرا ایک سوال تھا. میں ادھر تقریباً 12 سال سے ہوں, 13واں سال چل رہا ہے, اور میری بیٹی اس کو 8واں سال چل رہا ہے. میں نے اپلائی کیا تھا, ابھی فنگر پرنٹ ہو گئے قریباً 5.5 مہینے, ابھی تو کچھ ریزلٹ نہیں آیا, اور سننے میں آ رہا ہے کہ کورٹ میں بھی وہ ریجیکٹ کرے. تو اس بات بھی ذرا مطلب پرکاش ڈالیں گے تھوڑا. تھینک یو سر. دیکھیں اگر اپلیکیشن آپ نے کر رکھی ہے ہوم آفس میں تو بہتر آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ ویٹ کریں اور دیکھیں گے اپلیکیشن میں کیا ڈیسیژن آتا ہے. اگر کوئی نیگیٹو ڈیسیژن آتا ہے تو اس ڈیسیژن کو آپ کسی کورٹ میں چیلنج کر سکیں گے. لیکن ابھی تک چونکہ آپ کے کیس پہ کوئی ڈیسیژن ہی نہیں آیا, اس لیے یہ بات کرنا ہے کہ کورٹ میں کیا ہوگا یا کورٹ میں کیسز ریفیوز ہو رہے ہیں, یہ تھوڑی اکیڈمک بات ہے. اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی اپلیکیشن پہ کیا ڈیسیژن آتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو گڈ آفٹرنون سر. جی فرمائیے. سر پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے ابھی پہلے تو, اور میرا دوسرا سوال ہے سر یہ ہے کہ میں نے ڈیفینیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے سر, اور میں نے جو فرسٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا انگلش میں ایگزام وہ کیا تھا لاسٹ ایئر, اور اس میں لکھا ہے B1 لیول آف انگلش, تو وہ کیا ایکسیپٹیبل ہوگا سر؟ آپ نے کس کے لیے اپلائی کرنا ہے؟ ڈیفینیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے سر. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ جو آپ نے B1 کوالیفیکیشن لی ہے وہ اٹ سیلف انفارچونیٹلی سفیشینٹ نہیں ہوگی. اب چونکہ نئے رولز آ چکے ہیں ہوم آفس کے, اس لیے لازمی ہے کہ انڈیفینٹ کے لیے آپ ایک تو انگلش لینگویج کی کوالیفیکیشن آپ کے پاس ہو, جو لیول B2 جو ہوم آفس کا ہے وہ منیمم لیول آپ کے پاس وہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگلش لینگویج کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ لائف ان UK ٹیسٹ بھی پاس کریں. تو صرف انگلش لینگویج کوالیفیکیشن بھی آپ کو انڈیفینٹ ملے گا, آپ کو لائف ان UK ٹیسٹ بھی پاس کرنا پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. یہ پوچھنا تھی برٹش پاسپورٹ اپلائی کرنا پر 6 سال گئے تھے ہم. میرا کیس تھی ڈومیسٹک وائلنس کیس تھی. وکیل اپلائی کیتا والا ویزا آفر ہو جا 2-3 منتھ تھپر رہی رہے, پھر اپلائی کیتا سیسا ابھی سال دسمبر سال ہوئے گا. پوچھنے جی اپلائی کر سکنی یا نہیں؟ ابھی آپ کے پاس کون سا اسٹیٹس ہے؟ انڈیفینٹ آپ کے پاس ہے ابھی؟ کیا اسٹیٹس ہے آپ کا؟ انڈیفینٹ ہے. جی جی جی. اور نیشنلٹی کے لیے آپ نے اپلائی کر لیا؟ 1 سال ہو گیا. نہیں اپلائی نہیں کیا ہے. لاسٹ ایئر ڈومیسٹک اسٹے انگلینڈ تھی. آگے پوچھنا ہے برٹش پاسپورٹ نیشنلٹی اپلائی کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو ڈومیسٹک وائلنس کی بیس پہ انڈیفینٹ ملا ہے تو آپ نیشنلٹی کے لیے تبھی اپلائی کر سکتی ہیں جب آپ UK میں 5 سال پورے کرتی ہیں. تو یہ بیسک کرائٹیریا ہے ریزیڈنس کا جو آپ کو پورا کرنا پڑے گا. آپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا نیشنلٹی کے اپلائی کرنے کے لیے کہ آپ نے 5 سال سے کنٹینیوسلی UK میں رہ رہی ہیں, اور ان 5 سالوں کے دوران آپ 450 ڈیز سے زیادہ UK سے باہر نہیں رہی, اور آخری سال کے دوران آپ 90 ڈیز سے زیادہ UK سے باہر نہیں رہی, اور انڈیفینٹ ملے ہوئے آپ کو 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. کریکٹر آپ کا اچھا ہے, یعنی کوئی کرمنل کنوکشن وغیرہ آپ کی نہیں ہے, اور آپ نے لائف ان UK ٹیسٹ اور انگلش لینگویج کی کوالیفیکیشن لے رکھی ہے. تو یہ بیسک کرائٹیریا ہے جو آپ کو پورا کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنے عرصے سے UK میں رہ رہی ہیں, لیکن اگر آپ یہ کرائٹیریا پورا کرتی ہیں تو پھر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والا کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی سر میرا ایک کوشچن ہے. ایکچولی میرا PSW ویزا اسٹیٹس پہ ہوں, اور میرا ویزا دسمبر میں ایکسپائر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایکچولی میں شادی کرنے والا ہوں, اور لیکن جس لڑکی سے شادی ہو رہی ہے وہ ان کی ڈائیورس چل رہی ہے, اور شاید دسمبر یا جنوری تک بھی چلے جائے. تو آپ پلیز مجھے یہ سجیسٹ کریں کہ میں کچھ ویزا اگر ایکسٹینڈ کروں تھوڑی دیر کے لیے تو کون سا بیسٹ رہے گا, اور دوسرے نمبر پہ جب اس سے میری شادی ہوگی تو مجھے انکم وغیرہ کتنی وغیرہ شو کرنی پڑے گی یا کرنی پڑے گی کہ نہیں, اور اینی ٹیسٹ ہوگا کہ نہیں یہ لینگویج ٹیسٹ وغیرہ. تھینک یو. لیکن جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو جب تک جن سے آپ شادی کر رہے ہیں ان کی جب تک پہلی شادی ختم نہیں ہوتی, ڈیورس نہیں ہوتی, تب تک آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے. اور اگر یہ دسمبر سے پہلے نہیں ہوتا تو پھر آپ شادی کی بیس پہ اپلائی نہیں کر سکیں گے, اور آپ کو پھر شادی کی بیس پہ یہاں فردر لیو ملنا پاسبل نہیں ہوگا.
بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سلسٹر سے مل لیں اور ڈسکس کر لیں کہ کیا کسی دوسری کیٹیگری میں آپ کوالیفائی کرتے ہیں. جیسے اگر آپ اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں یو کے میں فردر تو یہ شاید آپ کے لیے آپشن ہو. اگر آپ کو بزنس کرنا چاہتے ہیں یو کے میں تو پھر یہ شاید الگ آپشن آپ کے لیے ہو. لیکن شادی کی بیس پہ آپ کو اسٹے نہیں ملے گا جب تک کہ آپ کی ایکچوئل شادی نہیں ہوتی, اور شادی آپ کی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی جن سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی پہلی شادی ختم نہیں ہوتی, ڈیورس نہیں ہوتی. اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اس وقت قانون یہی کہتا ہے کہ جو اسپاؤس ویزے کے لیے اگر کوئی اپلائی کرتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ جو کپل کی انکم ہے وہ کم سے کم 18,600 پاؤنڈ ہونی چاہیے. کیس اس وقت ایک چل رہا ہے کورٹ آف اپیل میں جس میں کورٹ کے سامنے یہ ایشو ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ لافل ہے یا نہیں ہے. لیکن اس وقت جو رولز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب تک کسی کی انکم 18,600 پاؤنڈ نہیں ہوتی تب تک اس کو اسپاؤس ویزا نہیں دیا جاتا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والے کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرے 2-3 چھوٹے سوال ہیں. جی 5 سال پہلے میں اپنی مسز کے ساتھ آیا تھا, میں نے اسائلم کیا تھا. ٹھیک ہے. تو 2 مہینے بعد مجھے لمیٹڈ لیو ٹو ریمین دے دیا تھا. ابھی مہینہ پہلے میں نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کیا تھا تو 10 دن بعد مجھے آ گیا تھا کہ بایو میٹرکس کے لیے اور پکچر کے لیے کروائیں. تو میں نے پوسٹ آفس کے تھرو کروا دیا تھا. مجھے بتا دیں کتنا ٹائم لگے گا. میرا دوسرا سوال یہ, میرا اسائلم جب پاس ہوا تھا تو میرے 2 بچے اس کے دوران پیدا ہوئے یہاں پہ. جب ہمیں انڈیفینٹ ملتا ہے تو بچوں کے لیے ہم اس کے بعد رجسٹریشن کا پروسیجر ہوتا ہے وہ مجھے بتا دیں. اور جب ہمیں انڈیفینٹ ملتا ہے ہم کسی کو اگر اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو میں اسپانسر کر سکتا ہوں یا میں اپنے ملک واپس انڈیفینٹ کے بعد جانا چاہوں تو کوئی کسی قسم کی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ پلیز یہ مجھے کلیریفائی کر دیں. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کا پہلے سوال کا تعلق ہے کوئی پرسائز فکس ٹائم فریم دینا تو مشکل ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ 8-12 ہفتے کے اندر اندر ہی آپ کا میٹر سارٹ آؤٹ ہو جائے گا اگر آپ کے بایو میٹرکس وغیرہ آپ نے دے دی ہیں تو. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو جب آپ کو انڈیفینٹ ملے گا اس کے بعد جو آپ کے بچے ہیں وہ بالکل ایلیجیبل ہوں گے, چونکہ وہ یو کے میں پیدا ہوئے وہ ایلیجیبل ہوں گے کہ وہ برٹش نیشنلز بن سکیں. اور اس کے لیے انہیں ایک اپلیکیشن کرنی پڑے گی, رجسٹریشن کی اپلیکیشن کرنی پڑے گی ہوم آفس میں. اور چونکہ آپ کو انڈیفینٹ مل چکا ہوگا تو آپ کے بچے چونکہ یو کے میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ رجسٹر ہو جائیں گے, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جہاں تک آپ کے تیسرے سوال کا تعلق ہے تو جب آپ کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کسی کو بھی اسپانسر کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے ملک سے کسی کو اپنے ریلیٹیوز کو یا فرینڈس کو یو کے میں بلانا چاہتے ہیں آپ کو وزٹ کرنے کے لیے, اور اگر آپ کام کرتے ہیں آپ کے پاس سیونگز ہیں, اکاموڈیشن ہے, تو آپ بالکل اسپانسر بھی کسی کو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں واپس اپنے ملک جانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. انڈیفینٹ ملنے کے بعد آپ انٹائٹل ہیں کہ آپ فریلی ٹریول کر سکیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والوں کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے ایک ہی سوال پوچھنا تھا. میں نے کہا وہ میں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہے نا, تو ابھی 1 ویک ہوا ہے, تو کتنے ویک کے بعد پیمنٹ نکالے گے؟ ٹھیک ہے. لیکن یہ بتانا میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ کی فی کتنے عرصے بعد ہم اس والے چارج کریں گے. عام طور پہ وہ فوراً ہی چارج کر لیتے ہیں, لیکن جو ڈیوریشن ہے اپلیکیشن کا تقریباً اس میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں نیشنلٹی کی اپلیکیشن پہ ڈیسیژن آنے میں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والوں کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو گڈ آفٹر نون. جی فرمائیے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سر میرے آپ سے تقریباً 2-3 چھوٹے کوشچن ہیں. میں جنوری 2004 میں ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا اور دسمبر میں انشاءاللہ اپنا انڈیفینٹ اپلائی کروں گا 10 ایئرس کی بیس پہ. 2007 میں میری مسز نے مجھے جوائن کیا تھا ادھر ایز اے ڈپینڈنٹ. تو میرے 2 بیٹے ہیں جو ادھر ہی پیدا ہوئے. اب میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنی مسز کا اپنے ساتھ کیسے اپلائی کر سکتا ہوں, اور اگر میں اپنے بچوں کا اگر اپلائی نہیں کرتا ہوں, مجھے جب انڈیفینٹ گرانٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت میں ان کی نیشنلٹی کے لیے اگر اپلائی کرتا ہوں تو ان کے اسٹیٹس پر فرق تو نہیں پڑے گا. اور میری مسز کے لیے کوئی انگلش کورس ضروری ہے جب وہ میرے ساتھ FLR ہو جب اپلائی کریں گی؟ ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے آپ کو تو انڈیفینٹ مل جائے گا اگر آپ 10 یہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ کنٹینیوسلی لافلی یو کے میں 10 سال تک رہے ہیں. لیکن آپ کی وائف کو آپ کے ساتھ انڈیفینٹ نہیں ملے گا, چونکہ آپ کی وائف یہاں 2007 میں آئی تھی, ان کو یہاں رہتے ہوئے 10 سال نہیں ہوئے, اس لیے وہ ان روٹین ہے وہ اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کریں گی. اگر آپ کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے اور آپ کی وائف اسپاؤس ویزے کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کرتی ہیں تو آپ کی وائف کو 5 سال کا اسپاؤس ویزا مل جائے گا.
آپ کی وائف کو 2.5 سال کا ویزا ملے گا, پھر وہ ایکسٹینڈ ہوگا 2.5 سال کے لیے, اور 5 سال کے بعد وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گی. اور جو اسپاؤس کی ویزے کی ریکوائرمنٹس ہیں ان میں جو ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ بالکل ایک انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ بھی ہے, اور آپ کی وائف کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ ان کے پاس جو نیسیسری انگلش لینگویج کوالیفیکیشن ہے وہ ان کے پاس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مینٹیننس اور اکاموڈیشن کا جو اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے وہ بھی آپ کی وائف کو پورا کرنا پڑے گا. جہاں تک آپ کے بچوں کا تعلق ہے تو اگر آپ کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے اور اگر آپ کے بچے UK میں پیدا ہوئے ہیں تو جیسے میں پہلے کالر کو بتا رہا تھا, آپ کا انڈیفینٹ ملنے کے بعد آپ کے بچے انٹائٹل ہوں گے کہ وہ برٹش سٹیزن بن سکیں. اس کے لیے آپ کے بچوں کو ہوم آفس میں ایک رجسٹریشن کی اپلیکیشن کرنی پڑے گی. اگر آپ کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے اور آپ کے بچے یہیں پیدا ہوئے ہیں تو پھر ان کو رجسٹریشن, ان کی اپلیکیشن سکسیزفل ہو جائے گی اور وہ برٹش سٹیزن بن جائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ سوالوں کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹر نون. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. ہاں جی سر, بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کسی کو اسپانسر کرتے ہیں اپنے کسی ریلیٹیو کو یا سسٹر کو یا بردر کو, تو اس کے لیے نیو لا کے حساب سے کچھ چینجنگس آئی ہیں, تو کیا ادھر یا ادھر ہم لوگوں کو 3,000 پاؤنڈ رکھوانے پڑیں گے؟ ٹھیک ہے, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک پرپوزل بالکل تھی جو ٹیبل ہوئی تھی 1 سال پہلے کہ اگر کوئی وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس سے کوئی بانڈ لے لیا جائے, کچھ اس سے رقم ایز اے سیکورٹی رکھ لی جائے, اور جب وہ شخص واپس جائے تب وہ اس کو بانڈ, اس کو سیکورٹی واپس کی جائے. لیکن یہ جو پرپوزل تھا یہ ڈراپ ہو گیا ہے, اور اگر اپلائی کرتے ہیں آپ کی کوئی ریلیٹیوز یا فرینڈز یہاں آنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو انہیں کسی قسم کا کوئی بانڈ یا کوئی سیکورٹی اماؤنٹ نہیں دینی پڑتی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ سوالوں کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹر نون. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. یہ پتا کرنا تھا کہ جو نیچرلائزیشن کے لیے جو لائف ان یو کے ٹیسٹ ہے یہ کب سے لاگو ہو رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کل سے لاگو ہوگا یا نیکسٹ ویک سے لاگو ہوگا. اور میں نے ای سول کورس آلریڈی کیا ہوا ہے, میں آج یا کل اپلائی کر سکتا ہوں اس کے لیے, یا یہ مست ہو گیا دونوں ٹیسٹ مجھے کوالیفائی کرنے پڑیں گے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں بالکل کل سے جو نیشنلٹی کی نئی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کل سے انفورس ہو رہی ہیں. اب اگر آپ آج اپلیکیشن کرتے ہیں یا کل اپلیکیشن کرتے ہیں تو آپ کو نئی ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑیں گی. ہوم آفس نے یہ اپنی ویب سائٹ پہ اناؤنس کیا تھا کافی عرصہ پہلے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ پرانی پروویژنس کے تحت اس کی نیشنلٹی کی اپلیکیشن پہ ڈیسیژن ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ 25 اکتوبر سے پہلے اپنی اپلیکیشن کر دے, اور اس کے بعد جو اپلیکیشن ہوم آفس کو ملے گی وہ ہوم آفس والے جو نئے رولز ہیں, نیا جو کرائٹیریا ہے اس کے اگینسٹ اس کا ڈیسیژن کریں گے. تو اگر آپ نے ای سول کی کوالیفیکیشن لے رکھی ہے وہ انفارچونیٹلی اب سفیشینٹ نہیں ہوگی. آپ کو نیشنلٹی تبھی ملے گی جب آپ لائف ان یو کے ٹیسٹ پاس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو انگلش لینگویج کی کوالیفیکیشن لیں گے جو کم سے کم لیول B2 کی ہو. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ سوالوں کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹر نون. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. جی ہم ابھی کال کی تھی, 2-3 سوال پوچھنے آپ نے کاٹ دیا تھا. میں اس کنٹری آئے 6 سال ہو گئے ہیں, پر میری 5 سال بعد اسٹے ہوئی تھی, ڈیفینیٹلی اسٹے پر ہوئی تھی. یہ پوچھنا تھی ابھی کہتے ہیں اکتوبر 28 میں قانون نکالے گے, ڈفرینٹ کچھ کر دیں گے. یہ لاتے ہیں ٹیسٹ دے رہے ہیں 311 ہوگا نیشنلٹی کے لیے. آپ پوچھنا ہے جنہیں ابھی 1 سال ہونے کے لیے 1 منتھ رہا, دسمبر میں سال ہوئے گا ڈیفینیٹلی اسٹے کو. ابھی اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے 28 تاریخ سے پہلے؟ ٹھیک ہے, نہیں انفارچونیٹلی اب آپ اپلیکیشن اگر کریں گی تو آپ پہ جو نئی پروویژن ہے جس سے میں پہلے کالر کو کہہ رہا تھا وہ اپلائی ہوگی. جو اپلیکیشن ہوم آفس کو 25 تاریخ کے بعد ملیں گی وہ ہوم آفس والے جو نیا کرائٹیریا ان کے اگینسٹ وہ اس پہ ڈیسیژن کریں گے. تو اب اگر آپ اپلیکیشن کرتی ہیں, آج کرتی ہیں, کل کرتی ہیں, پرسوں کرتی ہیں, تو جو نیا کرائٹیریا ہے وہ آپ پہ اپلائی ہوگا, اور آپ کو تبھی نیشنلٹی ملے گی جب آپ یہ ڈیمونسٹریٹ کریں گی کہ آپ نے لائف ان یو کے ٹیسٹ پاس کر رکھا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس انگلش لینگویج کی کوالیفیکیشن ہے جو کم سے کم لیول B2 کی ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ سوالوں کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹر نون. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. سر میں نے پوچھنا تھا, میں اسٹوڈنٹ آیا تھا ادھر, تو میں نے ادھر آگے ویزا بھی ایکسٹینشن کروائی تھی 1 سال پہلے تقریباً. تو پھر میں کالج نہیں گیا, تو تقریباً 5-6 ماہ پہلے کالج نے میری رپورٹ کر دی تھی ہوم آفس کو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے میرا ویزا کینسل کر دیا تھا. تو اس کے بعد میں نے اپیل بھی کی ہے نا,
تو ابھی ادھر ہے ایک لڑکے سے میں شادی کر رہا ہوں. ابھی اگر میں شادی کر لوں تو میرا کچھ ہو سکتا ہے ویزا ٹھیک نہیں؟ تو ابھی آپ کے پاس کون سا اسٹیٹس ہے, امیگریشن اسٹیٹس؟ ابھی اوور اسٹے ہو گئے, اپیل ختم ہو گئی آپ کی یا چل رہی ہے؟ نہیں چل رہی ہے ابھی, انہوں نے مطلب چل ہی آیا, کوئی رپلائی نہیں آیا ابھی تک. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر آپ یہاں یو کے میں شادی کرتے ہیں جب تک اور اپنی اپیل ہیئرنگ سے پہلے آپ شادی کر لیتے ہیں تو آپ ٹرائبیونل میں جا کے یہ بات کہہ سکیں گے کہ اب آپ کی شادی ہو چکی ہے یو کے میں, اور اس لیے آپ کی اپیل اس بیس پہ الاؤ کی جائے کہ آپ اب جو اسپاؤس ویزا ہے اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں. لیکن یہ کام اب تبھی کر سکیں گے اگر آپ اسپاؤس ویزے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ریکوائرمنٹس ساری پوری کرتے ہیں تو, اور اگر آپ وہ ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں اور ہیئرنگ سے پہلے آپ وہ سب ریکوائرمنٹس پوری کر لیتے ہیں تو آپ ہیئرنگ پہ جیسا میں نے کہا ٹرائبیونل میں یہ بات جا کے کریں گے, اور ٹرائبیونل پہ یہ آبلیگیشن ہوگا کہ وہ یہ دیکھے کہ آپ اسپاؤس ویزے کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور اگر کرتے ہیں تو ٹرائبیونل آپ کی اپیل اس بیس پہ الاؤ کر دے گا کہ آپ کی یو کے میں کسی برٹش سٹیزن سے یا کسی ایسے سٹیزن سے جس کے پاس انڈیفینٹ ہے اور شادی ہو چکی ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والا کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں کافی عرصے کا, مگر میرے پاس 2010 میں ٹیئر 1 جنرل تھا. میں نے اپنی وائف کو بلایا ٹیئر 1 جنرل پارٹنر کی بیسس پہ دسمبر 2010 میں, کیونکہ میرا ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا 2012 میں اکتوبر میں, تو اس کے 2 سال مکمل نہیں ہوئے کیونکہ اس ٹائم 2 سال بعد اس بار اس کو انڈیفینیٹ لیو مل جاتا تھا. تو اس کا ایکسپائر ہو رہا تھا اکتوبر میں اور دسمبر میں اس کو 2 سال پورے ہونے تھے. تو میں نے جو اگست میں اس کا اپلیکیشن اپلائی کری تو انہوں نے 2.5 years والی وہ دے دی ہے لیو, فائنائٹ لیو ٹو ریمین. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں اس کے لیے اب انڈیفینیٹ لیو اپلائی کر سکتا ہوں کہ نہیں, مطلب کہ اب اس کا کیا اسٹیٹس ہو گیا, کیونکہ انہوں نے جو لکھ کے دیا ہے مجھے اس پہ ہی لکھ کے دیا ہے کہ مطلب میری وائف کو 5 years مکمل کرنے پڑیں گے اب. ٹھیک ہے, دیکھیں مجھے جو بات آپ نے بتائی مجھے لگتا ہے کہ واقعی آپ کی وائف کو یہاں اس وقت آپ وہ انڈیفینٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کریں گی, اور وہ انہیں اگر وہ 2.5 سال کا اسپاؤس ویزا ملا ہے تو اسپاؤس ویزے پر انڈیفینٹ انہیں تبھی ملے گا جب یہاں وہ 5 سال یو کے میں پوری کریں گی. یہ جو جنرل بات تو یہ ہے, لیکن اگر آپ کو کسی سلسٹر کے پاس جاتے ہیں اپنا پیپر ورک لے کے تو وہ آپ کو ایڈوائز کر دے گا کہ شاید کوئی ایسا طریقہ نکلا ہے کہ آپ اس کو چیلنج کر سکیں کورٹ میں. لیکن جنرل بات یہی ہے کہ اسپاؤس ویزے پہ اگر کوئی ہوتا ہے اس کو 2.5 سال کا اسپاؤس ویزا ملتا ہے تو سیٹلمنٹ اس کو انڈیفینٹ تبھی ملتا ہے جب یو کے میں وہ شخص 5 سال پورے کرتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والا کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ لاسٹ ایئر ہم نے اسائلم اپلائی کیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ اور 3 بچوں کے ساتھ, تو میرا اسائلم انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. میں نے اپیل کی تھی فرسٹ ایئر تو وہ بھی ریفیوز ہو گئی, لیکن اب میں نے جب اپر ٹرائبیونل میں اپیل کی تو انہوں نے مجھے ایک لیٹر بھیجا ہے میری سالیسیٹر کو کہ آپ کا جو ہے انہوں نے فرسٹ ایئر ٹرائبیونل کیا تھا اس وقت کرٹیلمنٹ آف لا کے اس بہاف پہ, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے آپ دوبارہ 14 days کے اندر اگر آپ اپیل کرتی ہیں تو ہم یا سیٹ اسائڈ کر دیں گے یا ری میک کریں گے ڈیسیژن. تو مجھے یہ کہا کہ یہ تو آپ کے لیے کہ مطلب آپ یا تو آپ دوبارہ سے فریش اپیل کر سکتی ہیں یا پھر وہ آپ کو جو ہے کوئی ڈیسیژن دے دیں گے جیسے. تو اس کے پہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اس پہ؟ ٹھیک ہے, دیکھیں یہ بتانا میرے لیے جو آپ نے مجھے سوال میرے سے پوچھ رہی ہیں پاسبل نہیں ہے. یہ انتہائی کوشچن ایسا ہے جس پہ جب تک کسی کوئی پیپر ورک نہیں دیکھے گا آپ کو بتا نہیں سکے گا کہ آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے. اگر سلسٹر آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو جیسا آپ کے سلسٹر آپ کو کہتے ہیں بہتر آپ کے لیے یہ ہے وہی کریں, چونکہ ان کو آپ کے کیس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے اور وہ جو ایڈوائز آپ کو دیں گے وہی آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہوگی کہ آپ اس ایڈوائز کو فالو کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والا کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بھائی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اینڈ ہم کچھ بات پوچھنے والا تھا. ہم اپلائی کیا تھا ہمارا وائف اینڈ ہمارا ٹو سنس اپلائی کیا تھا اسپاؤس ویزا کا اندر. سو وہ لوگ ادھر آیا ہے ابھی 1.5 سال ہو گیا, 1.5 سال ہو گیا. سو ابھی اس کو وہ لوگ کے لیے ہم اپلائی کرنے کا ہے وہ دسمبر میں. ابھی ہمارا ایک لڑکی بھی ادھر پیدا ہوا ہے, اس کو بھی برٹش پاسپورٹ مل گیا. لیکن ہمارا پوچھنا یہ ہے ہم چائلڈ بینیفٹ اور ورکنگ ٹیکس کریڈٹ اینڈ چائلڈ ٹیکس کریڈٹ لے رہا ہے.
اس کے لیے کوئی پرابلم ہوگا؟ تو آپ کی وائف ہیں وہ ابھی انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے انہوں نے؟ جی 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 ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ کی وائف انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہیں اور آپ بینیفٹس لے رہے ہیں تو پھر انہیں انڈیفینٹ ملنے میں کافی پرابلم ہو جائے گی. انڈیفینٹ انہیں تبھی مل سکتا ہے جب وہ یہ شو کریں کہ وہ ڈیمونسٹریٹ کریں, پروو کریں کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے ڈپینڈنٹس کو یو کے میں ایڈیکویٹلی پبلک فنڈز لیے بغیر مینٹین اور اکاموڈیٹ کر سکتی ہیں. اب اگر آپ بینیفٹس لیتے ہیں اور وہ تو پھر ان کے لیے یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ پوری کرنا انہیں کافی مشکل ہو جائے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بینیفٹس لینا بند کر دیں اور اس کے بعد آپ کی وائف انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والا کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے 2 کوشچن آپ سے پوچھنے ہیں. پوچھیے. ایک میری کزن نے اپنا لاسٹ ایئر کیس جمع کرایا تھا. ان کے بچوں کے 7 سال ہوئے تھے اور لاسٹ منتھ میں ان کا کیس ریفیوز ہو گیا اور انہوں نے تو 9 جولائی میں یہ خود ہی 7 ایئر کا وہ رول میں ڈالا تھا سارا کچھ, تو یہ سب کو ریفیوز کر رہے ہیں. اس کا کیا آگے ہوئے گا؟ اور دوسرا کوئی ایمنسٹی یا کچھ اس طرح کا ہے دسمبر تک کی چانس؟ ٹھیک ہے. دیکھیں پہلے جو پچھلے سال جولائی میں جو رول انٹروڈیوس کیے تھے ہوم آفس نے, اس میں ایک بلینکٹ پروویژن ہوم آفس نے یہ ڈالی تھی کہ اگر کوئی بچہ یہاں 7 سال تک رہتا ہے تو اس بچے کو آٹومیٹکلی صرف اس بیس پہ کہ اس کو 7 سال یہاں پورے ہو گئے اس کو وہ انٹائٹل تھا کہ اس کو یہاں اسٹے ملے. لیکن یہ جو پروویژن تھی, یہ جو بلینکٹ پروویژن تھی, یہ ہوم آفس نے پھر دسمبر میں چینج کر دی تھی. اور پھر جو نئی پروویژن دسمبر میں ہوم آفس نے انٹروڈیوس کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی بچہ یہاں 7 سال تک رہتا ہے تو اس کے تبھی یہاں اس کو یہاں اسٹے ملے گا جب وہ یہ بھی ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے ساتھ ساتھ کہ اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جانا کہ وہ اپنے ملک واپس چلا جائے, اپنے پیرنٹس کے ملک واپس چلا جائے, یہ انریزنیبل ہے. تو یہ ایک ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہوم آفس نے ڈال دی تھی. اور اب جو نئی اپلیکیشنز جو ہوم آفس والے ڈیسیژن کر رہے ہیں, اگر وہ ریفیوز کرتے ہیں اپلیکیشن کسی ایسی فیملی کی, کسی ایسے بچے کی جو 7 سال سے یہاں تک 7 سال سے یو کے میں رہ رہا ہے, تو وہ عام طور پہ اس بیس پہ ہوتی ہے کہ یہ انریزیبل نہیں ہے ان فیملی سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں گے. لیکن اگر کوئی ڈیسیژن ہوم آفس والے کرتے ہیں جو جس پہ وہ پراپرلی جس کو جو سارا ایویڈنس ہے, جو ڈاکومنٹس آپ سبمٹ کرتے ہیں, کوئی اپلیکیٹ سبمٹ کرتا ہے, اس کو ایویلیوٹ نہیں کرتے, ہر چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے, تو اس ڈیسیژن کو آپ کسی کورٹ میں کسی بھی کورٹ میں اس ڈیسیژن کو آپ کورٹ میں چیلنج کر سکتی ہیں. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے, بات تو چل رہی ہے کہ پرپوزلز بھی آتے رہتے ہیں, لوگ بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایمنسٹی اناؤنس ہو تاکہ جو اوور اسٹیئرز ہیں, جو غیر قانونی طور پہ یو کے میں رہ رہے ہیں, وہ اپنے اسٹے کو یہاں ریگولرائز کروا سکیں. لیکن ابھی تک ہوم آفس نے فرملی یہ اسٹانس لے رکھا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی ایمنسٹی اناؤنس نہیں کی جائے گی, چونکہ ہوم آفس کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ایمنسٹی اناؤنس ہوتی ہے تو اس سے ایک سگنل, غلط سگنل جاتا ہے ان لوگوں کو جو غیر قانونی طور پہ یو کے میں آنا چاہتے ہیں کہ یو کے کا جو امیگریشن سسٹم ہے وہ سیکیور نہیں ہے, وہ ہے, اور اگر آپ غیر قانونی طور پہ یو کے میں آتے ہیں تو ایمنسٹی کے ذریعے آپ اپنا اسٹے ریگولرائز کروا سکیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین ہمارا اور آپ کا ساتھ یہیں تک کا تھا. پروگرام کا وقت اب ختم ہونے کو ہے. جو لوگ فون کرنے کی کوشش کرتے رہے اور جن سے بات نہیں ہو سکی ان سے معذرت. میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ سنڈے کو آپ کی زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کالز دے سکوں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. گڈ بائے اینڈ آل دا بیسٹ.